السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج کے ویلاگ میں جو آج ٹاک آف دی ٹاؤن جو گفتگو ہو رہی ہے مریم نواز کی تصویر، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، آخر یہ تصویر کیسے وائرل ہوئی، اور 4 متوقع طور پر جناب نام لیے جا رہے ہیں کہ 4 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں اس پر آج بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جناب ایک مرتبہ پھر عدلیہ نے معصوم قرار دیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے یہ بتائیں گے۔ اور جناب خیبر پختونخوا میں ایک واردات ڈالی جا رہی، بڑی واردات ہے، وہ کیا کب سامنے آ سکتی ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے جناب مریم نواز صاحب کی تصویر کے حوالے سے رحیم یار خان ان کا جانا جناب کچھ لگتا ایسے ہے کہ ان کے فیوریبل نہیں رہا، حالانکہ وہ گئی تھی کہ اپنی جناب پریسٹیج کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن تصویر کے حوالے سے جو ریزلٹس آئے ہیں، مطلب جو پریکرکشنز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جناب کہا جا رہا تھا کہ اس تصویر کے پیچھے 4 ممکنہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ تھا کہ شاید یہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے ان کی کارستانی اور کوئی جعلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت یہ تصویر بنا کر وائرل کی گئی ہے، لیکن یہ جناب پی ایم ایل کا اپنا جو اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ، جس کو جناب ذیشان صاحب چلا رہے ہیں، وہ وہاں سے باقاعدہ ٹویٹ ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے خود جناب سامنے لائی گئی ہے، لہٰذا وہ جو بمبارڈمنٹ جناب پی ٹی آئی پر ہونی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب پھر اپنے اندر سوچا جا رہا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ اس حوالے سے جناب بڑے میاں صاحب خاصے ناراض ہوئے ہیں، انہوں نے جناب پرویز رشید کی خاصی کھچائی کی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو ہم نے اتالیق مقرر کیا تھا، آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کی جناب جو پروجیکشن ہے اس کو آپ کنٹرول کریں گے، نیگیٹو چیزوں کو ختم کریں گے۔ یہ تو آپ نے خود ایک تصویر کیسے جناب جاری کر دی؟ تو پرویز رشید صاحب نے جناب ابتدائی انکوائری کر دی۔ تو پہلے جناب یہ جو سوچا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی، پھر پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، پھر جناب اسے کہا گیا کہ نہیں، یہ جناب ذیشان کی غلطی ہے۔ اب ذیشان جناب یہ وہ نوجوان ہے جسے محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنا بیٹا کہتی رہی ہیں، وہ کہتی رہی ہیں جناب کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بڑا واریر ہے جناب، اور اس نے جناب جو اسٹریٹجی بنائی ہے ہماری میڈیا کے حوالے سے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے، وہ شاندار ہے، اس پر بڑی وہ راضی رہی۔ بلکہ ابھی ریسنٹلی ان کو اس نے وزارت وزیر کا درجہ دے دیا، اپنا معاون خصوصی باقاعدہ مقرر کیا۔ وہ تمام سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو، ان کے ٹک ٹاک کو، دیگر معاملات کو دیکھتے تھے، اور ایک صرف ذیشان نہیں ہے بلکہ 7 رکنی ایک بورڈ بنا ہوا ہے، وہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جناب دیکھتا ہے اور پھر جاری کرتا ہے۔ تو جب ذیشان صاحب کا نام آیا تو ذیشان صاحب نے کہا جی میرے تصویر تو تھی، یہ میری میڈیا ٹیم نے بنائی تھی، لیکن میں نے اپنے بورڈ کے سامنے یہ اپروول کے لیے رکھی تھی، تو وہاں سے اپروول ہوئی ہے تو پھر اپلوڈ ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جناب جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے وہ کچھ اس انداز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اندازہ ہے کہ آنے والی جو وزیر اعظم ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہو سکتی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ریٹائرڈ ہرٹ ہو جائیں گے، مطلب ریٹائر ہو جائیں گے، اور جناب مریم نواز صاحبہ کو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا کر صرف اسی جناب ٹینور میں، اسی اسمبلی میں انہیں وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو امیدوار تھے، اب بھی ہیں، لیکن وہاں زرداری صاحب اس حوالے سے تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہے، کیونکہ اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم اسی اسمبلی سے بنانا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ صدر ہو اور بیٹا وزیر اعظم ہو۔ ایسی صورت میں زرداری صاحب کو صدارت سے استعفیٰ دے کر باقاعدہ سیٹ چھوڑنی ہوگی، اور وہاں پر متوقع طور پر میاں نواز شریف صاحب صدر بن سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایک پس منظر ہے، لیکن اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی ٹینور میں متوقع وزیر اعظم ہو سکتی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں کا جو شہباز شریف صاحب کا سوشل میڈیا گروپ ہے وہ شاید مریم پر اٹیک کر رہا ہے، اور یہ تصویر جناب وہاں سے چلوائی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کا جو میڈیا گروپ ہے وہ خود بڑا ناراض ہے، ٹویٹر پر جناب اس کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز نے خود تو جناب بے عزت ہوئی ہیں، مجھے ساتھ کھڑا کر کے میری تصویر بنا کر مجھے اس سے بھی زیادہ بے عزت کیا گیا ہے، بلکہ اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ اس حوالے سے مختلف جناب چیزیں اور بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل جو لیول ہے اس میں 3-4 نارمز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ڈگنیٹیز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوتا ہے۔ میرا اپنا بھائی اقوام متحدہ میں گیا، وہ جناب آرمی میں، تو وہ جناب وہاں انہوں نے جا کر ملاقاتیں کرنی تھی۔ میرے بھائی بتاتے ہیں کہ جب ان کو بھیجا گیا
تو 10 دن ہینڈ شیک کرنے کا باقاعدہ انہیں طریقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں جا کر جناب جب آپ آسٹریلین سے امریکن سے آپ جب ہاتھ ملائیں گے تو آپ کا سٹائل کیا ہونا چاہیے. تو یہ انٹرنیشنل نارمز ہیں. مریم نواز جیسی جو پرسنالٹی ہوتی ہے ان کے لیے باقاعدہ یہ پہلے چیزیں طے کی ہوئی ہوتی ہیں. 4 چیزیں ہوتی ہیں جناب. پہلا, اگر مسلم کو لیڈی ہے اور وہ اوائڈ کرتی ہے تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ سارے مردوں سے ہاتھ ملائیں گے. چونکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہاتھ نہیں ملاتی لہٰذا ان سے ہینڈ شیک نہ کیجیے گا. یہ طریقہ کار محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنایا ہوا تھا, اور وہ جہاں بھی کہیں دورے پر جاتی ہیں ڈگنیٹیز آتی تو ان کو پہلے یہ انفارم کر دیا جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ بڑھائیں اور آپ کا ہینڈ شیک نہ ہو سکے, اس میں آپ کی انسلٹ ہوگی. لیکن مریم نواز صاحب نے چونکہ خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستانی جتنے بھی ڈگنیٹیز ہیں ان سے تو ہاتھ نہیں ملائیں گے, لیکن انٹرنیشنل جو لوگ ہیں ان سے ہاتھ ملائیں گے, کیونکہ اپنا وہ لبرل فیس جناب وہاں دینا چاہتی ہیں. اچھا, تو ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر بھی لیا ہے تو پھر بھی 3-4 طریقے ہیں. نمبر 1 جینٹل ٹچ ہوتا ہے کہ آپ نے بس تھوڑا سا ایسے کر دیا, اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. بہت ساری جناب جو خواتین اول ہیں, فرسٹ لیڈیز ہیں, ایون امریکن کی, وہ بس ہلکا سا ایسے ٹچ کر دیتی تھی اور وہ کافی ہوتا تھا. دوسرا ایک جینٹل ٹچ. دوسرا ہوتا ہے مکمل ہینڈ شیک کرنا, اس میں ہاتھ سے ہاتھ ملا, ایک ہاتھ دوسرے کا بھی ایک ہاتھ اور ہاتھ ملایا جاتا ہے, اسے ہینڈ شیک کہتے ہیں. اور تیسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جناب جو مریم نواز صاحبہ نے اڈاپٹ کیا کہ اوپر ہاتھ, نیچے ہاتھ اور درمیان میں شیخ صاحب کا اور جناب نہان کا ہاتھ, اس کو ہینڈ ہگ کہا جاتا ہے. اس کے لیے جو لفظ باقاعدہ استعمال, تو یہ جناب بالکل والہانہ پن سے جناب جو ہینڈ ہگ کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے اس کو, تو جناب اس تصویر کی کوئی تردید نہیں آئی کہ کوئی آرٹیفیشیل ہے, کوئی غلط ہے, اب تک کوئی تردید نہیں آئی. اب نیکسٹ کوئی وہ اس حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہوگی. اور اب جناب فائنل جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں جناب کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیٹے ذیشان سے کہہ کر یہ باقاعدہ خود اپنی اپروول سے جناب یہ سوشل میڈیا کو جاری کرنے کا حکم دیا, کیونکہ وہ جو 7 رکنی بورڈ تھا سوشل میڈیا کا, انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا یہ اتنی خطرناک تصویر ہے کہ ہم اس کو سوشل میڈیا پر نہیں دے سکتے, یہ میڈم سے اپروول لینی ہوگی. اور پھر باقاعدہ اپروول لے گی تو انہوں نے کہا نہیں آپ چلا دیں. اب وہ چلا دی گئی ہے جناب, تو وہ درد سر بن گئی ہے. اور اس حوالے سے جناب 2 چیزیں, ایک تو انٹرنیشنلی خود کو لبرل ظاہر کرنے کے لیے یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں, اور دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب چونکہ مریم نواز صاحبہ بڑی زبردست قسم کی لیڈر ہے, بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, تو ان کے مخالفین کے پاس کچھ اور نہیں ملا, تو اب اس تصویر کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف کردار کشی کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال یہ سلسلہ جناب چل رہا ہے, اس پر بڑے میاں صاحب بھی ناراض ہیں, ان کے وزیر اعظم صاحب جو چھوٹے میاں صاحب ہیں وہ بھی ناراض ہیں, اور معاملہ آگے چل رہا ہے. اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کو ایک اور عدالت نے معصوم قرار دیا ہے. یہ کیا معاملہ, یہ توشہ خانہ 2 کیس ہے جناب. انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا, پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس ان کی ضمانت کے لیے کیس گیا, ابھی یہ انڈر پروسیس ہے یہ معاملہ, اور وہاں جناب انہوں نے ریجیکٹ کر دی, تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا, اور وہاں پر جناب اس کیس کو سنا گیا. اچھا, یہ چونکہ ضمانت کا کیس تھا لہٰذا آبزرویشن ضمانت کی حد تک دی گئی ہیں. اگر وہ قانونی ماہرین کہہ رہے کہ اگر یہ ایکویٹل کا کیس ہوتا, مطلب بریت کا کیس ہوتا, اور وہ اس میں صرف ضمانت کی پرے نہ کی جاتی اور استدعا کی جاتی کہ یہاں سے بری کر دو, تو عمران خان صاحب آج اس کیس سے بری ہو گئے تھے. اس حوالے سے جناب 3 الزامات لگائے گئے تھے. پہلا الزام یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے رسید جمع کرائی ہے لیکن تحفہ نہیں جمع کرایا, اور قانون یہ کہتا ہے کہ رسید کے ساتھ آپ کو تحفہ بھی جمع کرانا. یہ پہلا جناب ان پر الزام ہے. دوسرا الزام ہے جناب کہ انہوں نے کم قیمت لگوائی, اس کی قیمت زیادہ تھی, قیمت کم لگائی گئی. اور تیسرا الزام اس پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ توشہ خانہ 1 کیس میں بھی سزا یافتہ ہیں لہٰذا ان کی ضمانت منظور نہیں ہونی چاہیے. یہ 3 بنیاد تھے, لیکن جناب اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے. اس حوالے سے جناب باقاعدہ 14 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ سامنے آ چکا ہے, اور اس میں کہا گیا جناب کہ رسید اور تحفہ یہ 2018 میں باقاعدہ قانون منظور ہو گیا کہ آپ صرف رسید جمع کرا دیتے ہیں تو یہ تصور ہوگا کہ آپ نے تحفہ بھی جمع کرا دیا, اور پھر آپ کو تحفہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2018 کا کیس تھا, لیکن 2023 میں جا کر اس کو آفس میمورینڈم کے ذریعے تبدیل کیا گیا.
آفس میمورینڈم کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ آئین ہوتا ہے، نہ قانون ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، بلکہ آپ کسی بھی دفتر کے ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی اصول لاگو کر دیتے ہیں تو اسے اب آفس میمورینڈم کہتے ہیں. لیکن یہ 2023 میں جناب اس کو نافذ کیا گیا، لیکن ساتھ ایک شک ایڈ کر دی گئی کہ یہ 2 سال پہلے سے نافذ العمل ہوگا. مطلب قانون آج بن رہا ہے اور اس کو عمل درآمد آپ ماضی سے کریں گے. اس حوالے سے آئین کا آرٹیکل 12 دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جو قانون کوئی بھی آپ لاگو کرتے ہیں وہ اس دن سے لاگو ہوگا جس دن سے وہ نافذ ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ماضی پر آپ عائد کر کے لوگوں کو بڑی تعداد میں آپ ان کو گرفتار کریں یا ان پر مقدمات بنائیں. تو آج جناب یہ کہا گیا کہ یہ تو ہے بھی ایک آفس میمورینڈم، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے رسید جمع کرا دی تھی، لہٰذا تحفہ جمع کرانا کوئی ضروری نہیں تھا. پہلا جناب معصومیت اور عمران خان کی جناب بے گناہ قرار دینے کا جو پوائنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا وہ یہ تھا. دوسرا جناب کم قیمت لگائی گئی. اس حوالے سے جو نیب نے اور جناب FIA نے آرگو کیا تھا وہ یہ تھا کہ صہیب عباسی صاحب ہیں جناب، یہ جا کر انہوں نے قیمت لگوائی تھی اور اس کو وہ چونکہ مادہ معاف گواہ بن گئے، لہٰذا اب پہلے ان کو جناب معاف کیا گیا صہیب عباس کو، اور پھر ان کو جناب گواہ بنایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف. لیکن عدالت نے جناب پوچھا کہ یہ بتائیں عمران خان صاحب نے کوئی ڈائریکٹ انسٹرکشنز دی تھی؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ صہیب عباسی کا بیان ریکارڈ کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ان کا بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا گیا. تو انہوں نے کہا جی ابھی الزام لگنا باقی ہے، آپ نے پہلے اسے گرفتار کر لیا اور 72 سالہ شخص ہے، اس کو آپ نے 4 مہینے، یعنی اس وقت یہ 4 مہینے ہوئے تھے گرفتاری ڈالے ہوئے، 4 مہینے سے آپ نے گرفتار کر رکھا ہے، ابھی تک اس کا بیان آپ نے ریکارڈ نہیں کیا اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارغ کر دیا. اور تیسرا جناب کہ توشہ خانہ کیس میں 1 میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، یہ بھی پوائنٹ اڑ گیا. کیوں؟ پتہ چلا کہ جناب سزا تو پراسیکیوٹر کی طرف سے تھی، لیکن جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آیا تھا تو 2 آپشن دیے گئے تھے ہائی کورٹ کی طرف سے، یا تو ہم اس کا میرٹ پر فیصلہ کر دیتے، یعنی ہاں یا نہ، اس کو اڑا دے یا سزا دے دیں، یا آپ کی جو پراسیکیوشن ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اگر آپ یہ کیس واپس لیتے ہیں تو ہم پھر اس پر میرٹ پر فیصلہ نہیں کرتے. تو پراسیکیوشن نے یہ کیس واپس لے لیا تھا. تو ایسا جسے پراسیکیوشن خود واپس لے چکی ہو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جناب اس میں سزا یافتہ ہے. تو ان معاملات پر اور اس کے بعد جناب کچھ مزید بھی جو ہے آبزرویشن دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان 2.25 سال سے وہ جیل میں ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے جا کر عمران خان صاحب سے پوچھا نہیں کہ بتائیں آپ کا اس میں موقف کیا ہے، اور آپ جناب اسے سزا سنانے پر تلے ہوئے ہیں. نمبر 1 اور نمبر 2، یہ تمام کے تمام جو شواہد ہیں عمران خان کے پاس نہیں ہیں، وہ اس وقت نیب یا FIA کے پاس ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جناب جیل سے باہر جاتے ہیں اور وہ اس پر اثر انداز ہوں گے یا شواہد تبدیل کر سکیں گے. اس لحاظ سے بھی جناب عمران خان صاحب معصوم ثابت ہوتے ہیں. تو جناب بہت بڑا فیصلہ ہے جو آج عمران خان صاحب کے حوالے سے دیا گیا. مطلب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے مرضی کیسز بنا رہے ہیں چونکہ بے بنیاد ہیں، لا یعنی ہیں، آپ زبردستی کر کے نچلی سطح کے لوور جوڈیشری پر پریشر ڈال کر آپ بے شک 10 سال 20 سال 50 سال آپ سزا دلوا دیں، لیکن آپ ہائی کورٹ میں جا کر ان چیزوں نے اڑ جانا ہے. اب آتے ہیں جناب کچھ اور چیزوں پر. عمران خان صاحب سے جناب ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں. خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ملے ہیں ان پر لگتا ہے ایسے کہ جناب عمران خان صاحب نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ 26 نومبر کے ڈی چوک کے قتل عام پر کرنا ہے. وہ باقی جو 150 لوگ ہیں آپ کیوں نہیں معاملہ اٹھاتے، کیوں نہیں عدالتوں میں جاتے، کیوں نہیں روزانہ شور مچاتے، کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ آپ کا جو سب سے بڑا ڈومین ہے وہ یہ ہے کہ آپ 26 نومبر کے حوالے سے آواز اٹھائیں. ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ نے باہر آ کر میڈیا سے کیا گفتگو کی، ذرا سنیں. میں خان صاحب سے مل کے آیا ہوں ڈالا جیل کے اندر سے. دیکھیں خان صاحب ایک بات پہ بالکل واضح ہیں کہ جو خون بہا ہے 26 نومبر کو اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے لیے باقی ہر بات جو ہے وہ اس سے کم اہمیت کی ہے. سب سے بڑی اہمیت کی بات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ جو خون بہا ہے، جو ہمارے لوگ گمشدہ ہیں، جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، ان کا حساب دیا جائے. ہمیں تو ہمارا حکومت سے
ہر سطح پہ یہ تقاضا ہوگا اور کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ہمیں ہمارے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کا حساب نہیں دیا جاتا. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, ان کی لاشوں کو غائب کیا گیا ہے جیسے لال مسجد میں ثانیہ ہوا تھا, تو ہم اصرار کرتے رہیں گے کہ ہمیں اس خون کا حساب دیا جائے, ان گمشدہ لوگوں کا حساب دیا جائے. اور یہ بات میں ابھی اپنے باقی رفقا سے بھی کروں گا اور ہم اپنا رائے عمل ترتیب دیں گے. ہماری یہ ایک بالکل ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جس سے ہلا نہیں جا سکتا کہ ہمیں ہمارے گمشدہ لوگوں کا بتایا جائے, ہمارے جو شہداء ہیں ان کے خاندانوں کو ہراساں نہ کیا جائے. یہ بھی ہو رہا ہے, ان لوگوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا, ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. جو بات کرتا ہے, جس نے پٹیشن فائل کی, اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں, وہ خود نہیں ملتا, باپ نہیں ملتا تو بہنوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس کے باقی تمام عمل جو ہے وہ اس کے تابع ہے کہ ہمیں انصاف ملے, ان شہداء کو انصاف ملے, گمشدہ جو لوگ ہیں ہمارے ان کو انصاف ملے. عمران خان صاحب نے جناب مزید انسٹرکشنز دی ہیں اور خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ سے کہا ہے کہ باہر یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید میں کوئی ڈیل کے تحت واپس آ رہا ہوں, اور اس کے لیے جو چینل استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جناب ایک یہ باہر جو مذاکرات ہو رہی ہے تو بظاہر جناب دکھاوے کے لیے, اصل جو مذاکرات ہیں وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں یا جناب گنڈا پور صاحب کر رہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے, یہی مذاکرات ہیں, یہیں سے میں باہر نکلوں گا, انہی عدالتوں سے نکلوں گا. یہ جا کر بہت کلیئرلی آپ عوام کو, پبلک کو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور دیگر کو بتا دیں. عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں کبھی بھی اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں کروں گا. اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا یہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں. عمران خان کے اوپر تاثر دیا جائے کہ وہ بھی, عمران خان بھی انہی کی طرح چاہ رہے ہیں کہ این آر او لے کر باہر آئیں. آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ 1.5 سال سے نہیں 2.5 سال سے عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے سب نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان ملک چھوڑ کے چلے جائیں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان آہستہ آہستہ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں. پھر انہوں نے کہا آپ 2 سال کے لیے چلے جائیں. پھر 6 مہینے پہ آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اگر چپ رہیں ہماری حکومت چلنے دیں. انہوں نے ہر قسم کے اس قسم کے سیکنڈ ہینڈ, مطلب ڈائریکٹلی تو نہیں کہا, ہمیں بھی کسی نے ڈائریکٹلی نہیں کہا, لیکن ہم اس قسم کے پیغام ہمیں بھی آئے ہیں, عمران خان کو بھی آئے ہیں. جب عمران خان اپنے کیسز کا 1.5 سال سے جیل میں بیٹھ کے سامنا کر رہے ہیں اور ہم ساتھ ان کے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عمران خان نے صبر سے کیسز کا سامنا کیا ہے, تو اب یہ کیوں تاثر دے رہے ہیں. اور عمران خان کو وکیلوں نے بھی آ کے بتایا, ہم نے بھی ان کو بتایا کہ باہر میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے رابطے بیک ڈور اور چینل سے بھی ہو رہے ہیں. آج عمران خان کا پیغام میں آپ کو دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ واضح کر دیا ہے, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سوائے رابطہ کمیٹی کے جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, مذاکراتی کمیٹی جو ہے, جو ان کا کام ہے رابطہ کرنا حکومت کی کمیٹی کے ساتھ, جن کی شاید 1-2 میٹنگز ہو بھی چکی ہیں, کہتے ہیں میں نے ان کو واضح طور پہ اپنا موقف دے چکے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم 1 مہینے سے ان کا موقف باہر لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے 2 ان کو پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے. ایک کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں. عمران خان آج سے نہیں کہہ رہے, عمران خان پچھلے 1.5-2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قائم کریں جو انویسٹیگیٹ 9 مئی کا بھی کرے گی, جو انویسٹیگیٹ جو آپ کے 26 نومبر ہے اس کو بھی کرے گی, اور جو بیچ میں جتنے لوگوں کو 10,000 12,000 جن لوگوں پہ ایف آئی آر ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گی. دوسرا عمران خان کا مطالبہ ہے کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کو آپ رہا کریں. عمران خان صاحب نے جناب مزید کچھ انسٹرکشنز دی ہیں. نمبر 1 تو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ MBZ کا جو یہ معاملہ ہے اس کو بہت زیادہ نہ اچھالا جائے, وہ اور یہ باقاعدہ پارٹی بیان جاری کرے کہ وہ ہمارے قابل احترام ہیں, ہم کل بھی ان کا احترام کرتے تھے, آج بھی احترام کرتے ہیں. اس حوالے سے جناب جو ان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے عمران خان صاحب کی ایک تصویر بھی باقاعدہ جاری کی گئی ہے, اور اس میں محمد بن زید کے لیے اچھے خیالات کا بہرحال اظہار کیا گیا ہے. دوسری طرف جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پھر تھوڑے سے ناراض ہو گئے. وہ کہتے ہیں طاقت کے بل پر نتیجے تبدیل کرنا, کب تک تم یہ راستے اختیار کرتے رہو گے, یہ چیزیں نہیں چلیں گی. ایک دن آئے گا پھر تمہارا انجام حسینہ واجد اور بشار الاسد والا ہوگا. لگتا ایسے ہے کہ پھر جناب, حالانکہ پچھلے دنوں جناب صاحب فراش تھے, وہ بیمار تھے, پتہ چلا تھا کہ ان کے لیے اٹھ کر بیٹھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک مزید جناب بیان داغ دیا ہے. اس حوالے سے جناب ثنا بچہ بھی کہتی ہیں, ثنا بچہ وہ اب تک پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی شدید مخالف رہی ہیں. 3-4 نام ہے آپ کو نام, انیک ناجی وہ بڑے شدید مخالف رہے, ثنا بچہ وہ شدید مخالف رہی, لیکن اب چونکہ ہوا تبدیل ہو رہی ہے, فضا تبدیل ہو رہی ہے, حالات تبدیل ہو رہے ہیں,
تو اب ان صحافیوں نے بھی باقاعدہ سچ بولنا شروع کر دیا ہے. ثنا بچہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف اپنے پاؤں پکے کرنے کے لیے کابینہ کی تعداد بڑھا رہے ہیں. حکومتوں کے پاؤں پکے ان کی کارکردگی سے ہوتے ہیں. اڑان پروگرام خاک کریں گے جب جی ڈی پی 0.92% ہے. یہ اپنے وعدوں سے بھی پھر جاتے ہیں. تو اس پر خاصی جناب تنقید کر رہے ہیں, اور خاص طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم 15 سے زائد لوگوں کو وزراء نئے بھرتی کیے جائیں گے اور کھپانے کی کوشش کی جائے گی. مقصد یہ ہوگا کہ اس گھسے پٹے نظام کو کچھ مزید عرصے کے لیے گھسیٹ لیا جائے یا مزید آگے چلا جائے, کیونکہ عمران خان صاحب مزید ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور حالات جو بن رہے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو, ایون جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوں یا انٹرنیشنل صورتحال ہو, حکومت کے لیے چیزیں مناسب نہیں جا رہی. آخر میں جناب میں ایک تھوڑا سا اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا. عمران خان 2014 سے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, 10 سال ہو گئے, اور مزید اس میں درمیان میں کوئی 1.5-2 عرصہ تھا, 1.5-2 سال کا, جس میں نگران حکومت رہی. مسلسل خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان پر اعتماد کیا ہے. اچھا, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کی گرپ نہیں ہے خیبر پختونخوا کے معاملات پر. اس سے پہلے چاہے پرویز خٹک رہا, محمود خان رہا, جتنے بھی وزراء اعلیٰ رہے, ان پر اچھی خاصی چیک اینڈ بیلنس تھی. اب بھی عمران خان صاحب نے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے, اور خاص اپنے پرانے دوستوں اور سینئر وکلا, اس میں جناب ایک واجد صاحب ہی ہے جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں, 80-85-86 سال عمر ہے. ان کو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت پر نظر رکھیں, اور کوئی ایسا کرپشن کا معاملہ نہیں جانا چاہیے, بلکہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. لیکن اطلاعات یہ ہیں جناب کہ وہاں پیسے کو شیر مادر سمجھ کر لٹایا جا رہا ہے. 7 کروڑ روپے جناب کا معاملہ تھا کہ وہ جناب علی امین گنڈا پور نے وہ وکلا کو دی ہے, وکلا کی فیسز کی مد میں. اچھا, جو وکلا ہے وہ سلمان اکرم ہو, دیگر ہو, وہ کہتے ہیں ہم تو فیس لے نہیں رہے. تو پھر یہ 7 کروڑ روپے آخر کن کن وکیلوں کو دیے گئے؟ اس حوالے سے جناب شیر افضل مربت صاحب کا بیان آیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے 3,500 کنال زمین بیچ کر عمران خان کے وکلا کی فیسیں ادا کی ہیں. 3,500 کنال, وہ کہتے ہیں جناب علی امین گنڈا پور ویسے بھی ذمہ دار آدمی اور بڑا اچھا خاصا لینڈ لارڈ ہے, لیکن یہ چیزیں کچھ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بہت اچھے حالات نہیں, وہاں حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں اور چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنی اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.